ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الإنس والجان الذي أعطاه الله علم ما يكون وما كان، وعلى آله المطهرين من الرجس والأدران، وأصحابه وجوه الهدى للأتبان، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم يتحقق فيه كما كريم الخلان، لا سيما على إمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه سحائب الرحمة والرضوان. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رب العزت کا بے پایان فضل و احسان اور لطف و انعام ہے، اس نے ہمیں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمۃ والرضوان کے مبارک تذکرے پر مشتمل اس عظیم کانفرنس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ امام اعظم کانفرنس کے انعقاد پر فیض رسالت مآب کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو اور بطور خاص اس کے روح رواں صاحبان صاحب کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی کاوشوں کو مشکور فرمائے اور آپ تمام شرکت کنندگان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو اور آپ کی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ ساری زندگی کے ہر جزء و کل کے تعلق سے اس کے اندر رہبری کا سامان موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک کتاب کا تعارف یوں فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب یہ بلند رتبہ کتاب لا ریب فیہ جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین تمام متقیوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ھدی للناس تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دینے والی کتاب ہے جو نہایت حق اور درست ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم کتاب ہے اے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں، نور میں لائیں، اجالے میں لائیں ان کے رب کے اذن اور توفیق سے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب الہی میں کسی شے کی کمی نہیں رکھی۔ تمام علوم کا سرچشمہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے یہ اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالے، اجالے میں لے آئے، روشنی میں لے آئے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے یہ سب سے بڑا ہدایت کا سرمایہ ہے، ہدایت کا ماخذ ہے۔ اور دوسری بات اللہ کی کتاب میں خود اللہ نے فرمائی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول علیہ السلام تمہیں دے تو اس کو لے لو، اور جس سے رسول علیہ السلام تم نے منع فرمائے تم اس سے بات کرو۔ تو اب دوسری بات اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ سب سے پہلا اسلام کا ماخذ قرآن ہے اور دوسرا ماخذ سنت خیر الانام ہے علیہ السلام۔ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے حبیب کا فرمان سنت اور احادیث یہ بڑا ہمارے لیے ذریعہ ہے ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے تاکہ جو کچھ اس میں نازل کیا گیا ہے آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں اور لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن سب سے بڑا ماخذ، نمبر 2 رسول پاک علیہ السلام کی سنت دوسرا ماخذ، اللہ کے کلام سے آقا کے فرمان سے ہٹ کر رشد و ہدایت کہیں بھی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی ماخذ ہیں، قرآن اور آقا علیہ السلام کا فرمان۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، آج جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے یہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت جب اسلام کی دو بنیادیں ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی امام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی فقہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کیوں فقہ کی طرف جاتے ہو، کیوں اماموں کا دامن تھامتے ہو؟ وہ جس قرآن و سنت پر چلے تم بھی اسی قرآن و سنت پر چلو، اس سے ہٹ کر کیوں چلتے ہو؟ کیا تمہیں شوق ہے کہ دیوانگی کی طرح تم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہو، ان کی پیروی بھی کرتے ہو؟ اب اس بات سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کیا مغالطہ دیا جا رہا ہے؟ قرآن سنت ہے، اس کے مقابل میں کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مومن قرآن کے برابر کسی کو مانے گا کیا؟ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے برابر کیا کسی کو مانے گا؟ اس کو تو یہ سمجھایا جائے تم اماموں کی طرف بلاتے ہو، ہم نبیوں کے امام کی طرف بلاتے ہیں، تم اپنے پیشواؤں کی طرف بلاتے ہو، ہم رسولوں کے پیشوا کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ واہ صحیح بات تو کہہ رہے ہیں بھائی، امام کی بات ماننا ہے تو نبیوں کے امام کی مانو۔ یہ ابو حنیفہ جو امام بن گئے تمہارے، ان کی کیوں مانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ارے ہاں بات تو بڑی صحیح ہے، اب کس کو اتنی فرصت ہے تحقیق کرنے کی؟ لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، امام ہی کی پیروی کرنی ہے تو اس کی کیوں پیروی کر رہے ہو؟ جو معصوم نہیں اس کی پیروی کرو جو معصوم ہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات حق ہے مگر ارادہ باطل کا۔ بات حق ہے کہ پیروی تو مصطفیٰ ہی کی کرنی ہے، آقا ہی کی طرف ہمیں جانا ہے، قرآن ہی کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر فقہ کی طرف کیوں جاتے ہو، قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی امام کی طرف کیوں جاتے ہو، یہ انتہائی دھوکہ ہے، فرار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہماری ہدایت کے لیے بے شک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے ایک حرف ہی نہیں، حرف کے اوپر کے نقطے کا اور اس کے زیر و زبر شد و مد کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو ہدایت سے محروم ہے وہ۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کے حبیب کے فرمان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت رسول اللہ کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امام کی کسی مجتہد کی بات کی طرف بلانا یہ غیر اللہ کی طرف بلانا ہے، غیر قرآن کی طرف بلانا ہے، غیر حدیث کی طرف بلانا ہے۔ اتنا اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن غیر شعوری طریقے پر تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا، اس لیے
پرجوش خطاب کی ضرورت نہیں ہے، باہوش خطاب کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی کے ماحول میں اس اعتراض کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام، سنت اللہ کے حبیب کا فرمان، آقا علیہ السلام کا طریقہ، اور قرآن سے ہی ثابت ہے۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن درست راہ کا رہبر ہے، اور قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے تمام نبیوں کے سردار، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو، صراط مستقیم پر۔ اور رب العالمین کے بارے میں خود قرآن یہ بتا رہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، یہ کہلوایا ہے کہ بے شک پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے، اور مصطفیٰ بھی صراط مستقیم پر ہے، اور قرآن بھی صراط مستقیم کا داعی ہے، اور رسول بھی صراط مستقیم کے ہادی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے حبیب آپ سیدھی راہ کی رہبری اور ہدایت کرنے والے۔ اب آپ دیکھو، قرآن سیدھی راہ دکھانے والا، مصطفیٰ سیدھی راہ دکھانے والے، خود مصطفیٰ سیدھی راہ پر ہے، مصطفیٰ کا رب خود سیدھی راہ پر ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ میں جو نہایت مختصر و جامع صورت ہے، اللہ کی طرف سے سکھائی گئی دعا کو دیکھتے ہیں تو رب کیا فرماتا ہے؟ یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہ دعا بندے نے اپنے سے نہیں مانگی ہے، اللہ نے بندے کو قرآن کے ذریعے سکھائی ہے۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے؟ ہم آگے آپ کو بتا دیے، نبی پاک علیہ السلام کہاں ہے؟ علی صراط مستقیم۔ پروردگار کہاں ہے؟ علی صراط مستقیم۔ قرآن صراط مستقیم کا داعی، نبی پاک علیہ السلام صراط مستقیم کے ہادی۔ تو صراط مستقیم اللہ کی راہ ہے، صراط مستقیم قرآن کی راہ ہے، صراط مستقیم رسول کی راہ ہے، صراط مستقیم حدیث کی راہ ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ چار باتیں یاد رکھیے: صراط اللہ، اللہ کا راستہ; صراط الرسول، رسول کا راستہ; صراط القرآن، قرآن کا راستہ; صراط السنت، سنت کا راستہ۔ صراط مستقیم قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کا بھی اور مصطفیٰ کا بھی راستہ ہے۔ مگر آپ بتاؤ صراط مستقیم کا تعین سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کروایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر اے اللہ تو ہمیں چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو نے جن پر انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا۔ صراط مضاف ہے، الذین انعمت علیہم مضاف الیہ ہے، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ بندے ہیں یا وہ خدا ہے؟ خدا تو انعام کیا ہے، وہ جس پر انعام کیا ہے خدا کے بندے ہیں۔ خدا خود اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے کو سیدھی راہ کے تعین کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ اے صراط مستقیم کے متلاشیوں، بے شک قرآن صراط مستقیم ہے، بے شک سنت صراط مستقیم ہے، بے شک راہ خدا صراط مستقیم ہے، راہ مصطفیٰ صراط مستقیم ہے۔ مگر زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تم ڈائریکٹ قرآن لے کر بیٹھو گے، ہر مسئلہ تم حل نہیں کر پاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ کو لے کر بیٹھو گے، ہر مسئلہ تم حل نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا تمہاری بے بسی پر میں رحم کر کے تمہیں ان کے راستے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو میرے کام میں والے بندے ہیں، جو وہ راستہ چل رہے ہیں، جو خود قرآن کا بھی ہے، خود صاحب قرآن کا بھی ہے۔ تم اگر ان کے راستے پر چل رہے ہو تو قرآن سے بھی نہیں ہٹ رہے ہو، صاحب قرآن سے بھی نہیں ہٹ رہے ہو، نہ خدا رحمان سے ہٹ رہے ہو، نہ حبیب مصطفیٰ خدا سے ہٹ رہے ہو۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ دیکھو انعام والے بندے کون ہیں؟ پھر وہ خود فرمایا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کا تو خیر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، انبیاء پر یہ بھی متفق ہے کہ نبیوں کا راستہ سیدھا ہے۔ صدیقین پر بھی ان کا اختلاف نہیں ہے، صدیقین پر بھی متفق ہے، شہداء پر بھی متفق ہے، صرف صالحین پر اعتراض ہے۔
اللہ کے نیکوکار بندوں پر اعتراض ہے کہ ان کے راستے کی طرف نہ بلاؤ، ہم تو قرآن و سنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے انعام والے بندوں کے راستے پر چلا کہہ کر تم اللہ سے دعا مانگو، اور انعام والوں میں صرف نبی ہی نہیں ہے، صرف صدیق ہی نہیں ہے، صرف شہید ہی نہیں ہے، صالح بندے بھی ہیں، اور صالحین میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اللہ کے مقربین بھی ہیں۔ اللہ خود اپنے کلام مجید کی پہلی سورت میں فرمایا سیدھی راہ کا تعین تمہارے حوالے نہیں کیا گیا۔ اللہ نے خود کر کے فرمایا جو انعام والے بندے ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ راستہ خدا کی رضا کا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ میں اس اجمال کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا، پہلے میں قانونی طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن، صرف حدیث، اور جو کچھ قرآن میں ہے جو کچھ حدیث میں اسی پر چلیں، یہ کہنے والے جو کہتے ہیں اس میں سچے ہیں یا صرف دعویٰ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھ لیجیے۔ جو کہتے ہیں من لی قرآن من لی حدیث، بس قرآن بس حدیث، ہمارے دو ہی اصول ہیں قرآن اور حدیث، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، بس یہی دو ہے اصول، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضول ہے۔ ایسا بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی آپ دیکھو کیا واقعیتاً ایسا ہی یہ کر رہے ہیں؟ جب ایسا ہی کرنا ممکن ہے، اللہ پاک کی کتاب قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کو کامل طور پر مانیں گے تو قرآن بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج رہی ہے۔ قرآن کہہ رہی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے تم اس کو لے لو، جس سے وہ تمہیں منع فرمائے تم اس سے بات کرو۔ پھر اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ قرآن خود اللہ کے نیک بندوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ نیکوکاروں کا راستہ خود قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ معیار قرآن و سنت ہے، لیکن قرآن و سنت کا فہم جنہیں ملا ہے اور جو اس فہم کی گہرائی کو حاصل کر کے آسان پیرائے میں تمہاری رہبری کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے تم ملحدوں کے راستے پر نہ چلو، صالحین کے راستے پر چلو، تم غضب والوں کے راستے پر نہ چلو، انعام والوں کے راستے پر چلو، تم ہدایت والوں کے راستے پر چلو، گمراہوں کے راستے پر نہ چلو۔ یہ کہاں آیا ہے؟ آگے آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ یہ وہ راستہ ہے انعام والوں کا جو سیدھا راستہ ہے، تو نے بتایا یہ ان کا نہیں ہے جن پر تیرا غضب ہوا، یہ وہ بھی نہیں ہے جو راہ راستے بھٹک گئے۔ تو کیا سمجھے آپ؟ انعام والا گروہ وہ گروہ ہے جس پر خدا کی رحمت ہے، خدا کا غضب نہیں ہے، جو ہدایت پر ہے، گمراہی پر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود تعین کیا کہ نہیں کیا؟ پھر سے آپ آیت کی طرف آؤ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ تو اب اس کے آگے کیا آنا چاہیے تھا؟ بولیے۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں تشریح میں توضیح میں کیا آنا چاہیے تھا؟ صراط القرآن مختصر، اے اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلا، یا صراط الحدیث، اے اللہ ہمیں حدیث کے راستے پر چلا، یہی آتا یا اللہ اپنے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراطک یا اللہ، اے اللہ تو اپنے راستے پر چلا، یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الرسول، سیدھے راستے پر چلا یعنی رسول کے راستے پر چلا۔ مختصر طریقے پر آ سکتا تھا۔ صراط مستقیم کا تعین صراط القرآن سے ہو سکتا تھا، صراط الحدیث سے ہو سکتا تھا، صراط اللہ سے ہو سکتا تھا، صراط الرسول سے ہو سکتا تھا۔ مختصر چھوڑ کر اللہ نے مفصل تعارف کروایا، یہ کہہ کر کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو دیکھو آپ، مختصر صورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں مضامین پورے سمو دیے گئے ہیں، اس میں سیدھے راستے کے تعین میں اتنی تشریح کیوں بیان کی گئی ہے، اتنی وضاحت کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بندے خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اللہ کو آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو میں تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں، تمہاری مجبوریوں کو جانتا ہوں، تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، تمہاری صلاحیتوں کو جانتا ہوں، میرے کلام میں سب کچھ ہے، لیکن ہر مسئلے کا، ہر تمہاری زندگی کے
اندر جو پیش آ رہا ہے تم قرآن سے خود نہیں نکال سکتے، اس لیے میں نے قرآن کو جبریل کے ذریعے ڈائریکٹ بندوں کے پاس نہیں بھیجا، میں نے مصطفیٰ کے پاس اپنا کلام بھیجا تاکہ قرآن میرا کلام سمجھو تو میرے مصطفیٰ کی تشریح کی روشنی میں سمجھو۔ صحابہ جن کی زبان عربی ہے، اہل بیت جن کی زبان عربی ہے، اس زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا، مگر یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے حبیب، یہ میری کتاب میں نے عربی میں نازل کی ہے، یہ لوگ عرب ہیں مگر یہ خود سے نہیں سمجھیں گے جب تک آپ کی وضاحت نہ ہوگی، آپ کا بیان نہ ہوگا، آپ کی تشریح نہ ہوگی۔ اسی سے یہ غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، محض زبان کو جان لینے سے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ بھی بیان کرنے والے کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے۔ اگر صرف زبان کی وجہ سے قرآن سمجھا جا سکتا تھا تو یہ نہ کہتا مصطفیٰ آپ سمجھاؤ، بلکہ یہ کہتا لوگوں قرآن تمہاری زبان میں نازل ہو گیا، تم پڑھو سمجھو اور غور کرو۔ مگر کیا فرمایا محبوب، غور کرنے کی دعوت بعد میں دیتا ہوں، تشریح کرنے کی ذمہ داری آپ کی پہلے بتا۔ دیکھو غور کرنے کا بھی ذکر آ رہا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور فکر کریں، مگر کب؟ جب آپ وضاحت کریں گے تو یہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ان کی عقل اس لائق نہیں ہے کہ میرے وحی کے راز کو سمجھے۔ اے میرے مصطفیٰ آپ وضاحت فرمائیے تاکہ حقیقتیں ان کے سامنے آئے۔ حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت، فیضان امام اعظم، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ذمہ داری حبیب کی بتائی محبوب، ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ اس میں جو نازل کیا ہے اس کی آپ تشریح فرمائیں۔ لِتُبَيِّنَ، آپ کھول کھول کر بیان کریں۔ ارے آقا کھول کر کیوں بیان کریں؟ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، آج اگر کوئی ترجمے کی بنیاد پر سمجھ سکتا ہے تو اس وقت کے عربی لوگ خود اپنی زبان کی وجہ سے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آج یہ تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ہو چکا، اردو میں ہو چکا، تیلگو میں ہو چکا، دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا۔ قرآن کو سمجھ لو، سمجھنا آسان ہے۔ جب بابا تیرے لیے آسان تھا تو صدیق اکبر کے لیے اور آسان تھا، فاروق اعظم کے لیے اور آسان تھا، عثمان غنی کے لیے اور آسان تھا، مولا علی کے لیے اور آسان تھا، مگر فرمایا جا رہا ہے محبوب ان کو بھی آپ سمجھائیں، آپ سمجھائیں گے تو یہ سمجھیں گے اور غور کریں گے، پھر ان کے سینے میں علم آئے گا، نور آئے گا۔ ترجمہ سے سمجھ میں آ جاتا تھا، عربی جس کی ہے اس کو تو اس سے زیادہ آنا چاہیے تھا، اور وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں خود موجود ہے۔ قرآن ان کو کسی اور معلم نے نہیں پڑھایا ہے، اللہ کے حبیب نے پڑھایا ہے۔ تو اللہ نے یہی نہیں فرمایا کہ محبوب تلاوت کر دیجئے، نہیں، اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے حبیب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور دلوں کو پاک کر کے کتاب و حکمت کا علم انہیں سکھاتے ہیں۔ اگر تلاوت کر کے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، جو زبان کا ماہر ہے، عرب تو سمجھ سکتے تھے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ حبیب آپ تلاوت کر کے چپ نہ رہیے، تعلیم بھی دیجئے، اس کے مضامین کو سمجھائیے بھی۔ حبیب کو سمجھانے کی ذمہ داری اللہ نے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا زبان میں ہونا۔ اگر ہر کوئی سمجھ سکتا تھا تو آپ کو سمجھاؤ کہہ کر کیوں مقرر کیا گیا؟ سوچیے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اردو اخبار چھپتا ہے، اردو پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، کسی استاد کو گھر میں مقرر کرتے ہیں کہ یہ اخبار ہے بھائی پڑھ کے سمجھاؤ، ہوتا کیا ایسا؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے ہماری زبان میں ہے نیوز، چاہے آپ ریڈیو پر سنیں یا ٹیلی ویژن پر سنیں، اردو کی یا انگریزی کی، یا آپ جس زبان کے جاننے والے اس زبان کی خبریں اس وقت کسی اور تشریح کرنے والے کو آپ مقرر کرتے ہیں کیا؟ بھائی یہ خبریں جو سنائی جا رہی ہیں اس کی تشریح بھی کری جا رہی کی جائے، آپ کہیں گے ہماری زبان میں ہے، کیوں تشریح کر رہے ہو، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا جیسے اخبار ہے، ایسا ہی ہوتا جیسا کہ خبریں ہم کو پہنچائی جاتی ہے۔ قرآن اگر ایسی ہی کتاب ہوتی
حبیب کو پڑھانے کے لیے کیوں مقرر کیا جاتا؟ یہ کہہ دیا جاتا روزمرہ کی خبریں جیسے سن کے سمجھتے ہو قرآن بھی ایسے ہی سمجھ لو. سمجھے بات؟ عربی کے شعراء اشعار لکھتے تھے، شعر کو سن کے وہ لوگ سر دھنتے تھے، سمجھتے تھے. کسی استاذ کو مقرر کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. عجمیوں کے لیے ضرورت ہے، عربیوں کے لیے ان کی زبان کے اشعار کے تراجم کے لیے، تشریح کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن باوجود عربی میں ہونے کے اللہ خود فرما رہا محبوب یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے ہدایت کے لیے. مگر پیارے یہ خود سے سمجھنا چاہیں گے تو لغت میں مختلف معانی ہے، متعین کرنے میں خطا کر سکتے ہیں. میرے محبوب آپ وضاحت کیجئے، آپ تشریح کیجئے. مثال کے طور پر قرآن میں پہلا حکم کیا آتا ہے؟ نماز قائم کرو. ایمان کے بعد نماز کا حکم آتا ہے. الصلاح کا معنی نماز ہم ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں صرف صلاح کے معنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کے نہیں آتے، کئی معنی آتے ہیں. اور ہر کوئی اس معنی کے لحاظ سے مطلب سمجھتا تو مراد ربانی سے ہٹ جاتا. اللہ نے فرمایا محبوب آپ سمجھائیے. حبیب پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا دیکھو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ عبادت کا طریقہ بتاتا ہوں. اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں. اور میرے قیام رکوع سجدے کو، قاعدے کو، جلسے کو دیکھ چکے ہو، سلام پھیرنے کو دیکھ چکے ہو نا. اس کو دیکھنے کے بعد کیا کرنا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نہیں کہا صلو کما قرأتم فی القرآن، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے قرآن میں پڑھا. نہیں، تم نے جیسا قرآن میں پڑھا ہے ویسے کہاں سے پڑھو گے؟ قرآن میں تو اس کی تفصیل نہیں ہے، یہ میری اداؤں سے سیکھو. میں نے جیسے پڑھا ہے اب میرے پڑھنے کی اداؤں کو دیکھ کر پڑھو. عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور حج کا حکم بھی آیا ہے، لیکن خانہ کعبہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، صفا مروہ آنکھوں کے سامنے ہے، چاہے زمزم آنکھوں کے سامنے ہے، مقام ابراہیم آنکھوں کے سامنے ہے، مینا عرفات و مزدلفہ آنکھوں کے سامنے ہے. مگر یہ ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود، عربی زبان کی مہارت کے باوجود حبیب حج کر کے بتا رہے ہیں لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اچھی طرح سے دیکھ لو، مجھ سے اپنے مناسک کو سیکھ لو. میں نے جیسے حج کیا ہے ایسا حج رب کو پسند ہے. حج جیسا قرآن میں آیا ہے ویسا تم کہاں کرو گے؟ جیسا مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے ویسے کرو. اللہ کے محبوب علیہ السلام سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کبھی قول سے وضاحت کر رہے ہیں، کبھی عمل سے تشریح فرما رہے ہیں، اور منشأ اللہ کو، منشأ پروردگار کو بتا رہے ہیں. تو صرف زبان کی بنیاد پر قرآن سمجھا جا سکتا ہے کیا؟ بولیے. آپ اخبار سمجھ رہے ہیں، نیوز پیپر سمجھ رہے ہیں، یہ لا ہے، قانون کی کتاب ہے. آج کی دنیا کی بھی قانون کی کتاب زبان کی مہارت سے سمجھی نہیں جاتی، اس کے لیے بھی اصطلاحات کے ماہرین سے رجوع کرنا پڑتا ہے. قانون کی نزاکتوں کو جاننے والے معلمین کی ضرورت رہتی ہے. اللہ کی کتاب ترجمے کی بنیاد پر پڑھ لو، سمجھ لو. کیا ضرورت ہے کسی سمجھانے والے کی؟ یہ مغالطہ ہے کہ نہیں؟ بولیے. بنیادی طور پر قرآن ہمیں کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب باوجود عربی زبان میں نازل ہونے کے، عربوں کے درمیان نازل ہونے کے، عربوں کو بھی کہا جا رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول ہے یہ جو تم کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. حبیب پاک کی بات صرف سننا ہی نہیں ہے مشورے کے طور پر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول پاک کے امر کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی مصیبت میں مبتلا نہ کر دی جائے، کوئی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دی جائے، کوئی فتنے سے دوچار نہ کر دیے جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. رسول پاک جو فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کے منشے کی ترجمانی ہے، اللہ ہی کی مراد کو بتا رہے ہیں. تو سمجھ میں کیا آیا؟ قرآن صرف زبان کی مہارت سے سمجھ میں آئے گا. جب عربی زبان کے ماہر کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ترجمے کی بنیاد پر ہر کسی کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو لہٰذا اس کی وضاحت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آقا کی تشریحات سے استفادہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن میں کیا آیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے
فرائض میں اللہ نے گنوایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا حبیب کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے، اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو نازل کیا گیا ہے، اے میرے پیارے حبیب اس کو آپ کھول کھول کر بیان کیجیے۔ چلو یہ ہوگی بات حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح۔ تو پتہ چلا صرف قرآن محض مطالعے سے سمجھ میں آ جائے گا کیا؟ ہر ضرورت کا مسئلہ حل کر لیا جائے گا؟ نہیں، عام نصیحت کی باتیں تو سمجھ میں آ جائے گی، مگر قانون کی جو نزاکتیں ہیں اس کے لیے تشریح مصطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ اب سنیے، حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں، پھر وہ ہے تو اس کے بعد پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات جب کہی جا رہی ہے تو کہنے والے اس کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ دیکھو جی، قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، کوئی اور چیز نہیں ہے، آپ اتنی ہی بات کہہ کر خاموش بیٹھ جاؤ گے تو کام نہیں چلے گا۔ قرآن ہی میں دیکھو، اس کے علاوہ بھی اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ قرآن ہی میں دیکھو، اس کے علاوہ اللہ نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ کیسے سمجھایا؟ اب اللہ سمجھا رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اے حبیب، یہ امت کو بتا دیجئے جو یہ کہہ رہی ہے اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور کوئی دوسرا کام نہیں، بس یہ دو کام، تیسری کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی پیروی نہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے، قرآن و سنت ہی کا راستہ ہے۔ قرآن و سنت ہی کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے گا، اللہ فرما رہا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا، اور اسے جہنم میں چھوڑ دیں گے، اور جہنم بری پلٹنے کی جگہ ہے، بہت برا انجام ہے جہنم میں جس کو داخل کیا جائے گا، اس کا بہت برا انجام، برا مقام ہے۔ اب آپ دیکھو یہاں کیا فرمایا، قرآن میں جو ہے اس پر عمل کرو، تو قرآن ہی کہہ رہا ہے نا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی رسول کی اطاعت کرنے والے کو کہا جا رہا ہے دیکھ رسول کی مخالفت بھی مت کر اور مسلمانوں کے راستے کی مخالفت بھی مت کر۔ اگر رسول ہی کی مخالفت بری ہوتی تو بات وہاں ختم کر دی جاتی، مگر فرمایا رسول کی مخالفت بھی برا ہے عمل، اور مسلمان جس راستے پر چل رہے اس راستے کو چھوڑ کر الگ راستے پر چلنا یہ بھی برا۔ اب مسلمانوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ابھی آپ سورہ فاتحہ میں سن لیے صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو انعام والے بندے جتنے بھی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو اولیاء اور صالحین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا، ان میں جو مجتہد ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل حل کرتے تھے، جو مجتہد نہیں ہوتے تھے وہ کسی مجتہد سے پوچھ کر حل کرتے تھے، اور جو مجتہد بتاتا اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ امت کا طریقہ رہا ہے شروع سے ہی۔ صحابہ کرام کو بھی دیکھو، اللہ کے حبیب نے صحابہ کی نورانی جماعت کو تیار کیا، وہ صحابہ کرام کا نورانی طریقہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کے ان پاکیزہ جانثاروں کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے کیسے قرآن پر چلا، کیسے مصطفیٰ کے فرمان پر چلا۔ ان کو تو یہ کہا گیا قرآن و سنت پر چلو، تو قرآن و سنت ہی پر چلنا ہے، لیکن اگر مسائل دوسرے آئے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں وضاحت نہ ہو تو کیا کریں؟ اب آؤ میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ میں سنن ابو داؤد کی روایت کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے انہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا، امت کی رہبری کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور وہ جانے لگے تو فرمایا کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، اے معاذ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ اب یہ بنیاد کو سمجھنا ہے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو۔ جو کہہ رہے ہیں صرف قرآن اور صرف سنت، نہ فقہ، نہ ابو حنیفہ، نہ امام، نہ مجتہد، آؤ ہم تمہیں حدیث کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں، صاحب ارشاد کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ امت کو دھوکہ مت دو، امت کی رہبری کرو، امت کے شیرازے کو بکھیرو کر شیرازہ بندی کا وقت ہے دوستو۔ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے ہٹ کر فقہ نہیں ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر امام ابو حنیفہ نہیں ہے،
ہم امام ابو حنیفہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے نیا دین دیا ہے، یہ نئی شریعت دی ہے، ہم اسی لیے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن ہی کی خدمت کی ہے، مصطفیٰ کے فرمان ہی کی خدمت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ والے طریقے کو اپنایا، آقا علیہ السلام نے جو طریقہ امت کو دیا وہ طریقے پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا اور اس طریقے پر خود بھی چلے اور ان کو بھی بتائے۔ سنیے وہ کیا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت معاذ سے فرما رہے ہیں، میرے صحابی جب تم یمن جاؤ گے لوگ تمہارے پاس مسائل لے کر آئیں گے، مشکلات کا حل تم سے پوچھنا چاہیں گے۔ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، جب کوئی فیصلہ تمہارے پاس آئے تو تم فیصلہ کیسے صادر کرو گے، فیصلے کے لیے کوئی الجھن لے کر آئیں تو ان کی الجھن کو کیسے دور کرو گے۔ حضرت معاذ بن جبل آقا کی تربیت یافتہ ہے، وہ عرض کرتے قال اجتہد، پہلے کہا اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن میں جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو کیا کرو گے، اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو کیا کرو گے۔ عرض کرنے لگے بسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی پاکیزہ سنت کی روشنی میں مسئلے کو حل کروں گا۔ پہلے کتاب اللہ سے حل کروں گا کہا، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے، عرض کیا میں سنت مصطفیٰ کی روشنی میں حکم بتاؤں گا۔ میرے آقا نے اب کیا فرمایا، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم سنت رسول میں اس کا حکم نہ پاؤ اور اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو کیا کرو گے۔ اب یہ گمراہ کرنے والوں کو بتاؤ، تم جو کہہ رہے ہو قرآن و سنت کافی ہے، قرآن و سنت کے بعد فقہ کی کیا ضرورت ہے، ایمان کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بات نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں جا کر پیش کرو تو تمہیں پتا چلے گا تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ ہم تمہیں امام اعظم کی بارگاہ میں نہیں لیے چلتے، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ امت کا تم وقت خراب نہ کیا کرو، آقا کی بارگاہ میں پیش ہو، جس رسول پاک نے امت کو قرآن بھی دیا، اپنی سنتیں بھی دی ہے، اس مصطفیٰ سے پوچھو اپنے نمائندوں کو بھیج کر کیا فرما رہے ہیں، اگر اللہ کی کتاب میں اور میری سنت میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے۔ کیا مطلب اس کا، یعنی ایسے مسائل بھی آئیں گے جب حل کرنا چاہیں گے تو واضح طور پہ اس کا بیان قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا، حالانکہ قانون ہے اس کا، مگر ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر نہ آئے تو کیا کریں گے، کیا یہ کہیں گے نہیں اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ملتا؟ اگر ایسا کہو گے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ دین بھی مختصر ہے، اس کی مدت ختم ہے، جب ہمارے مسائل حل اس میں نہیں ہو رہے ہیں ہم کسی اور دھرم کی طرف جائیں گے۔ اگر یہ دین کامل ہے اور واقعی کامل ہے تو حل موجود ہے، رہبری موجود ہے، اب اس کے لیے صلاحیتیں چاہیے، آقا کا فیض چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے معاذ بتاؤ، الفاظ سنیے میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں بھی اس کا حل نہ پاؤ اور اللہ کی کتاب میں بھی اس کا حل نہ پاؤ تو بولو کیا کرو گے۔ وہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں اس وقت مجبوری بتا کر کہوں گا معاف کرنا بابا، اللہ کی کتاب میں آقا کی سنت میں اس کا حل نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ رہے آقا میں بھی تو آپ کا تربیت یافتہ ہوں، میرے سینے میں بھی نور علم ہے، آقا آپ کی بارگاہ کا، میرے آقا مجھے آپ نے قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے، سمجھایا بھی ہے، اور قرآن ہی نہیں اپنی حدیثوں کا نور بھی بخشا ہے، اپنی صحبتوں کا فیض بھی بخشا ہے، میں بھی خاموش نہیں رہوں گا میرے آقا، میں بھی چیلنج کا سامنا کروں گا، آنکھوں میں آنکھیں زمانے کی ڈال کر بتاؤں گا حل، کہاں سے، اجتہد رأیی ولا آلو، آقا آپ کی بارگاہ میں جو فہم میں نے پایا ہے اس فہم کو کام میں لاؤں گا، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا، اپنی تمام توانائیوں کو خرچ کر دوں گا، ایک بار سوچوں گا پھر سوچوں گا پھر سوچوں گا۔ آج سرچ نہیں ریسرچ کی بات ہوتی ہے، سرچ نہیں ریسرچ کی بات ہوتی ہے، اپنے کو ریسرچ اسکالر کہتے ہو اور امام اعظم پر اعتراض کرتے ہو، ارے تمہارا سرچ بھی مبارک اور ریسرچ بھی مبارک، اور یہ ریسرچ اسکالر کے تاجدار کی تحقیق آتی ہے تو کہتے قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم نہیں جاتے۔ بابا ہٹنا نہیں ہے، اسی قرآن و حدیث کی گہرائیوں کو پرکھنا ہے، اسی گہرائیوں سے نکال کر مسئلہ امت کو بتانا ہے۔
ہٹے نہیں ہیں، ہٹائے نہیں ہیں، نئے مسائل کو قرآن و حدیث سے نکال کر امت کی رہبری کی۔ تو صحابی نے کیا عرض کیا؟ بولیے، اجتہد رأیی ولا آلو، آقا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، رائے سے۔ دین میں رائے کی اہمیت نہیں ہے بولنے والوں، وہ رائے کی اہمیت نہیں ہے جس رائے میں بگاڑ و فساد ہے، وہ رائے جس میں نور ہے اس کی اہمیت ہے، وہ رائے میں جس میں آقا کا فیض ہے اس کی اہمیت ہے۔ آج بھی صرف پڑھنے والے پسند نہیں کیے جاتے، سمجھنے والے پسند کیے جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے طلباء کو دیکھتے ہیں، اساتذہ میں اس کو اپنا نمائندہ بنا، اپنا جو ہے رہبر مانتے ہیں جس کی فہم بہت اونچی ہوتی ہے، اور طلباء میں بھی وہی طلباء اعلیٰ درجے سے کامیاب ہوتے ہیں جو صرف علم نہیں فہم رکھتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اشارے کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے شاگرد بتاؤ جب مسئلہ آئے کتاب اللہ اور سنت میں اس کا حل نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا میں نے جو رائے کا نور آپ سے پایا ہے اسی کے اجالے میں غور کروں گا میرے آقا۔ اور ولا آلو حضور، بالکل آپ یقین رکھیے گا میرے آقا اس غلام پر میں کوتاہی بھی نہیں کروں گا۔ دیکھو اجتہاد بھی کروں گا، ولا آلو کوتاہی بھی نہیں کروں گا۔ ایک مجتہد کا کام آرام سے سونا نہیں ہوتا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، عام عالم کو اور مجتہد کو سمجھتے نہیں، فقیر کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا خون کیوں جلتا ہوگا۔ نہیں، اس کا خون کسی ٹینشن سے نہیں جلتا ہے، امت کے مسائل کے حل کرنے سے جلتا ہے۔ چراغ جلتا ہے تب اجالا ملتا ہے، کوئی جلتا ہے تو کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس کو چین سے نیند نہیں آتی۔ امام محمد رضی اللہ عنہ، امام اعظم کے عظیم شاگرد، راتوں کو خوب جاگا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے خواہش کی حضور اتنا کیوں جاگتے ہیں آپ؟ خوبرو تھے، انتہائی حسن کے پیکر تھے، اور جاگنے سے ظاہر سی بات ہے چہرے پر افسردگی آ جاتی ہے، تھکاوٹ کے آثار بدن پر نمایاں ہوتے ہیں۔ کہ حضور اتنا کیوں تھکاتے ہیں اپنے آپ کو؟ آرام بھی تو کیا کریں۔ ارشاد فرمایا سارے لوگ آرام سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ امام محمد ہمارے بیچ میں موجود ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے گی ان سے قرآن و حدیث کا حکم معلوم کریں گے۔ اس لیے کاروبار میں لگ گئے، اس لیے اپنی مصروفیتوں میں لگ گئے۔ ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، امت کے مسائل حل کرنا ہمارا کام ہے۔ ذرا کچھ مسئلہ سنگین ہو گیا آ کر کہتے ہیں حضرت اس کا حکم بتائیے، کہاں سے بتائیں گے ہم؟ قرآن و حدیث میں سے نکال کر بتانا ہے۔ مسئلہ نیا ہے، آیت تو نہیں ہے، روایت تو نہیں ہے، وہی آیت ہے وہی روایت ہے، مگر نئے مسئلے کا حل بتانا ہے تو ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، صلاحیتوں کو اپنی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا یہ اعتماد ہماری نیند اڑا دیا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، غور کرتے ہیں امت کے مسائل حل کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے۔ تو صحابی نے کیا عرض کیا؟ بولیے، اجتہد رأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی کوئی کمی نہیں کروں گا۔ حضور حدیث پاک کے مضمون کو پھر سے ذہن میں رکھیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں معاذ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو حل کیسے کرو گے؟ کیا عرض کیا؟ اللہ کی کتاب سے حل کروں گا۔ پر میں اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا آپ کی سنت سے مسئلہ حل کروں گا۔ پر میں میری سنت میں اور اللہ کی کتاب میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس جواب کے بعد آقا کیا کیے؟ فضرب صدرہ، آقا ان کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ مارا۔ آقا جواب پر خوش ہو کر شاباشی دیے، اور شاباشی ہم اپنے شاگرد کو دیتے ہیں تو کہاں ہاتھ رکھتے ہیں؟ بولیے، پیٹھ پر، کندھے پر، اور میرے آقا سینے پر ہاتھ رکھے ہیں۔ ہم شاباشی دیتے ہیں دعا دینے کے لیے، اور میرے آقا ہاتھ رکھتے ہیں سینے میں علم منتقل کرنے کے لیے۔ ارے ان کے دست اقدس کی بھی کیا شان بتاؤں میں تمہیں۔ فضرب صدرہ، آقا نے اپنا دست اقدس زور سے ان کے سینے پر مارا۔ خالی رکھنے کا لفظ آتا تو آتا تھا فوضع یدہ علی صدرہ، مبارک ہاتھ سینے پر رکھا، مگر حدیث میں فضرب صدرہ، سینے پر مارا آقا نے۔ وہ مارنا کیا تھا؟ ضرب یضرب، یہ وہ ضرب نہیں ہے، یہ ضرب مصطفی ہے۔ نہ جانے وہ ضرب میں کیا اثر تھا ہوگا کہ ہر طرح کا خیال ذہن سے ہٹ گیا، نور ہی بھر گیا۔ فہم کا دریا ہے کہ ایک ایسا روشن نظر آ رہا دریا ہے کہ بس ایک نا پہلا کنار نظر آ رہا ہے اور ہر طرف اجالا نظر آ رہا ہے۔ آقا خوش ہو گئے، سینے کے زور سے دست اقدس مارے، اور مارنا ہی تھا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو اتنی خوشی محسوس ہوئی
کہ الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کی جا سکتی. اور آقا فرمائے الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. اب ذرا ان لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے بھی سخت الفاظ کہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. سمجھانے والوں نے ایسا کچھ پہاڑا پڑھایا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 2 اور 2 4 یہ صحیح ہے، شروع سے رکعت وقت 2 2 3 2 2 3 تو بچہ وہی یاد کرتا ہے، ایسا یاد دلا دیا گیا. 2 2 4 بولے تو 2 2 3 کیوں؟ ارے رٹے ویسے ہی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ جو رٹے نا اس کے لحاظ سے آگے تک جا رہے ہیں آپ، لیکن رٹے غلط ہے. ذرا ہم تمہیں دعوتیں اور فکر دیں. تم جو سمجھ رہے ہو قرآن اور سنت میں جو کچھ واضح طور پر آ گیا وہی کافی ہے. کسی امام اور مجتہد کی اجتہادی شان اور اس کے استنباط و استخراج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو اگر ایسا ہوتا تو میرے آقا فرماتے کتاب میں جو ہے اس کے مطابق، حدیث میں جو اس کے مطابق مسئلہ بتاؤ، نہیں ہے تو چپ رہ جاؤ. مگر آقا نے فرمایا کیا حل تمہارے پاس ہوگا جب کتاب و سنت کو تم نہیں پاؤ گے؟ اور اس کا حضور اجتہاد کروں گا، کوتاہی نہیں کروں گا. میرے آقا خوش ہو کر سینے پر ہاتھ مارے اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہو جانا تھا. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے بھی سنیے. الحمدللہ ہی نہیں کہا، اتنا ہی نہیں، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضا رسول اللہ. اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کام کی توفیق بخشا ہے جس سے اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. دیکھو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ امام کی طرف نہ جاؤ، نبیوں کے امام کی طرف آؤ. تم مجتہدوں کے امام کی طرف لے جاتے ہو، ہم نبیوں کے امام کی طرف. کیا اندازے بھی، توبہ استغفر اللہ. ایسا سمجھاتے جی امت کو. آقا علیہ السلام کے امتی کیا امام اعظم کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آقا کے مقابل میں ہیں گے؟ نعوذ باللہ. ہم اہل سنت تو ایسے ادب والے ہیں بابا، نبی پاک کے مقابل تو کسی صحابی کو بھی نہیں مانتے، کسی اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، ولی کو کیسے مانیں گے؟ ہم تو مصطفیٰ کو ایسا مانتے ہیں کہ ان کے مقابل کسی نبی و رسول کو بھی نہیں. سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، سارے رسولوں میں مصطفیٰ کا مقام بلند و بالا مانتے ہیں. ایسی ادب والی جماعت کو یہ مت کہو کہ نبی کو چھوڑ کر امام کی پیروی کر رہے ہیں. نہیں، اس نبی کی رہبری ہی میں پیروی کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ جب نئے مسائل آئیں اور قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان نہ ہو تو مجتہد کا کام یہ ہے قرآن و سنت میں غور کرے اور نئے مسئلے کا حکم بتائے. اجتہاد کرے، یعنی خوب کوشش کرے. اجتہاد کسی گالی کا نام نہیں ہے، کسی بدعت کا نام نہیں ہے. لوگ اجتہاد بولے تو ڈراتے، فقہ بولے تو خوف دلاتے، تقلید بولے تو بھگا دیتی. ایسا دکھتا کہ یہ کوئی گالیاں ہیں جس کے اختیار کرنے کے بعد آدمی گناہگار ہوتا ہے. ایسا دکھتا لوگوں کے سمجھانے سے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد یجتہد اجتہادا اپنی کوشش کو، اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے لیے آتا ہے اور پوری انتہائی انتھک کوشش کرنے کے لیے آتا ہے، طاقت اپنی صرف کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ تو حدیث میں آیا سو لفظ ہے، یہ نیا کہاں سے ہو گیا؟ حدیث میں آیا کہ نہیں؟ ابھی تو سن لینا. ابو داؤد کی حدیث سنایا میں آپ. میرے آقا علیہ السلام سے صحابی کے عرض کے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی نیا مسئلہ آئے گا اور قرآن و سنت میں اس کا حکم نظر نہیں آئے گا تو میں اس کے بارے میں غور کروں گا، کوشش کروں گا، اپنے فہم کو میں کام میں لاؤں گا اور اس کے بعد اس کا حل بتاؤں گا. آقا علیہ السلام خوش ہو کے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس کام کی توفیق دیا ہے جس سے اللہ کے رسول راضی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اجتہاد کبھی مجتہد کرتا ہے تو مجتہد کے اجتہاد پر مصطفیٰ کی تصدیق کی مہر لگتی ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں تم جو کام کرو گے اللہ کے رسول کی رضا تمہارے شامل ہے. اب میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ اجتہاد کریں گے تو کس کے بارے میں اجتہاد کریں گے؟ اس مسئلے کے بارے میں جس کے اندر قرآن و سنت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن و سنت میں جس کی صراحت نہیں ہے. تو اگر قرآن و سنت میں ہر مسئلہ مل جاتا ہے تو پھر اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑتی تھی بھائی؟ آقا خود سمجھا رہے ہیں نا، اگر نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن و سنت میں ہر نئے مسئلے کا حل مل جائے گا کیا؟ اگر مل جاتا ہے، کوئی کہتا ہے تو آج کے مسائل پیش کر کے ان سے پوچھیے حل بتائیے. کہاں کا حل کہاں سے بتائیں گے آپ؟ کہاں سے سمجھائیں گے آپ؟ آج آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں بتائیے. ہم جس انڈیا کی کرنسی کو استعمال کر رہے ہیں اب ان سے کہیے زکوٰۃ فرض ہے
ہاں فرض ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ کاغذی نوٹ تو نہیں چلتے تھے, دھات کے سکے تو نہیں چلتے تھے, یا تو سونے کے یا تو چاندی کے ہوا کرتے تھے, درہم تھے یا دینار. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے درہم و دینار میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. اب درہم چل رہا ہے نہ دینار, لہٰذا اگر کسی کے پاس کاغذی نوٹ ہے, دھات کے سکے ہیں, تو تم آیت پڑھ کے بتاؤ دھات کے سکے میں زکوٰۃ فرض ہے, کہاں لکھا ہے؟ کاغذی نوٹ پر زکوٰۃ فرض ہے کس حدیث بخاری میں آیا ہے, کس حدیث مسلم میں آیا ہے؟ بتاؤ. اگر نہیں آیا ہے اور واقعی نہیں آیا ہے, صبح قیامت تک تم اپنی ایڑیاں رگڑ سکتے ہو اور سر کو تم پتھر پر پٹک کر زخمی تو کر سکتے ہو, مگر قرآن و سنت میں کاغذی نوٹ اور دھات کے سکے کی زکوٰۃ کا بیان نہیں بتا سکتے. نہیں بتا سکتے. تو آج جو زکوٰۃ وصول کرنے کو نکلتے ہو کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آیا ہے, مدرسے کو زکوٰۃ دو, تو بابا زکوٰۃ سونے چاندی پر ہے, یہ کاغذی نوٹ اور دھات کے سکوں پر ہے. کس آیت و حدیث میں آیا ہے؟ پہلے یہ ثابت کرو, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا بعد میں مطالبہ کرو. تو تم قرآن و حدیث سے نہیں بتا سکتے. لا محالہ کسی نہ کسی امام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا, کسی مجتہد کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. امام اعظم کی بارگاہ میں جانے کا ہمارا ذاتی شوق نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے. ہم اتنے نجات پر نہیں ہے کہ کاغذی نوٹ کی زکوٰۃ قرآن و سنت سے بتا سکے, دھات کے سکوں سے بتا سکے. ہاں یہ فہم تھا ان اماموں کو, انہوں نے اس فہم کی روشنی میں آنے والے زمانے کے تغیر پذیر حالات میں ہونے والے مسائل کا حل بتا کر امت کو ایسی راہ پر لگایا ہے جو قرآن کی راہ ہے اور صاحب قرآن کی راہ ہے. اس قسم کے مسائل بے شمار. میں آپ کو ایک مثال دیا, آپ جیسے باشعور حضرات کو ایک مثال میں آپ کے فہم نے اتنا ادراک کیا ہے, تو ماشاء اللہ اور مثالوں کی کیا ضرورت. مثال تو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے, ایک مثال پر آپ کے فہم کی گہرائی کی میں تحسین کرتا ہوں. کیا فہم ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک کا تصدق دیکھو. آپ سمجھ گئے, مغالطہ دینے والوں کے مغالطے کو سمجھے کہ نہیں؟ ایسا کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہر مسئلہ واضح طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے. اپنے قرآن سنت چھوڑ کر کہیں کیوں جاتے؟ لوگ سمجھتے رہے ہو جی چھوڑ کے کیوں جانا. چھوڑ کے نہیں جاتے بابا, اللہ اسی لیے ہم کو فرمایا کہ دیکھو صراط الذین انعمت علیہم, انعام والے بندوں کے راستے پر چلو. حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا فرما رہے, معاذ یمن جا رہے ہو, وہاں جانے کے بعد مسائل آئیں گے. اچھا یمن کہاں ہے آقا؟ اسی زمین پر تو ہے, کہیں فرش سے عرفہ تو نہیں جا رہے تھے نا. ان سے میرے آقا نے فرمایا مسئلہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کسی نہ کسی نمائندے کو تیز گھوڑے پر دوڑاؤں گا, آپ کے پاس بھیجوں گا, جو آپ بتائیں گے اس کے مطابق تو ہوں گا. یہ بھی کہہ سکتے تھے, مگر وہ سمجھ گئے آقا کا منشا یہ نہیں ہے. منشا یہ ہے کہ تم خود کتنی صلاحیت پائے ہو یہ بتاؤ. ہر جگہ حدیث ہی رہے گی کوئی ضروری نہیں ہے, ہر جگہ آیت ہی میں حکم ہو کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے جو پڑھایا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں دو قسم کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں استاذ کا پڑھایا ہوا تو پڑھایا ہوا ہے, نہیں پڑھایا ہوا بھی اس کے لیے پڑھائے ہوئے کی طرح ہوتا. یعنی جو استاذ سے پڑھا وہ تو پڑھا ہے, جو نہیں پڑھا پڑھے کی طرح رہتا, یعنی صلاحیت آ جاتی حل کر لیتا. یہ ایک اعلیٰ درجے کا طالب علم. ایک وہ ہوتا ہے جو نہیں پڑھا وہ تو نہیں پڑھا, جو پڑھا بھی نہیں پڑھے کی طرح رہتا. یعنی جو نہیں پڑھا وہ تو یاد نہیں ہے, جو پڑھا وہ بھی بھول جاتا. وہ اچھا نہیں ہے, اس پر توجہ کی اور زیادہ ضرورت ہے. تو میرے آقا نے فرمایا معاذ میں نے جو تم کو پڑھایا ہے وہ تو پڑھایا ہے, جو نہیں پڑھایا وہاں وہ مسئلہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ عرض کر رہے آقا جتنا آپ نے پڑھا دیا ہے اتنا پڑھا دیا ہے, اگر مسئلہ نیا آئے گا تو پریشان ہو کر مدینے کا سفر نہیں کروں گا, آپ کی بارگاہ کے فیض سے اس کا حل کر کے امت کو بتاؤں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. تو میرے آقا اپنی امت کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کا فن سکھا رہے ہیں, اپنی امت کو محتاج بن کر لوگوں کے دربار میں خیرات مانگتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. صرف حروف نہیں پڑھا رہے ہیں, معانی بھی پڑھا رہے ہیں, اور تھوڑا پڑھا کر اتنا پلا دیے کہ جو نہیں پڑھے ہیں اس کو تم پڑھو اور پڑھاؤ.
आलू बात मैंने किसी आम किताब में नहीं की, सियासत्ता से हदीस सुनाई आप देख लिए ना भैया। और फिर देखो आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होकर दुआ भी दे रहे हैं और फैज़ भी अता फरमा रहे हैं। अब उसके बाद सुन लीजिए आप हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहबरी के लिए बताया, देखो मसाइल जब नए आएंगे तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करना पड़ेगा। तो मुज्तहिद हल करेगा, वो हल करेगा जो मुज्तहिद है, हल करेगा जो मुज्तहिद नहीं है, जिसमें इतनी सलाहियत नहीं है, वो क्या करेंगे। अब सवाल पैदा होगा ना, जो मुज्तहिद हजरत मुआज़ हल करेंगे ना, तो हजरत मुआज़ को ये सलाहियत थी, वहाँ रहने वाले सारे लोगों को ये सलाहियत थी क्या? बोलो भाई। अगर उन सबके पास थी तो आका इनसे नहीं पूछते थे, फरमाते थे वहाँ वाले ऐसा ही करें तुम उनको बता दो, मगर ऐसा नहीं फरमाया। ऐ मुआज़ तुम नुमाइंदे हो, मसाइल तुमसे पूछेंगे, तुम कैसे हल करोगे। तो आका खुद फरमाए एक रहबर होता है, बाकी उसकी बात को फॉलो करने वाले होते हैं। ये लोग कहते हैं हर कोई इमाम है, अरे हर कोई इमाम कैसा होता बाबा, मस्जिद में सारे इमाम होंगे तो काम कैसे होगा, मुख्तदी कोई तो कोई होगा, इमाम कोई होगा। आप अपने में एक इमाम बनाते, सफर कर रहे थे तो अमीर बना के चलते, जब अपनी बात आई तो सब एक साथ नहीं बोलते, किसी न किसी को आगे बढ़ाते। आप कभी देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारे के सारे लोग बोलते हैं या कोई एक आध बोलता जी बोलो नहीं मैं भी बोलता हूँ तू भी बोलता हूँ, बोले तो शोर मच जाता। लेकिन किसी न किसी एक को नुमाइंदा बना के कहते ये जो बोल रहे हैं हमारी सबकी तरफ से नुमाइंदगी कर। अच्छा वाह 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 वाह, वो जो फैसला कर रहे हैं वो सबका फैसला। जी हाँ, हम सब मुत्तफिक हैं। हम यही तो कह रहे हैं, इमाम आजम ने जो फैसला किया है वो घर में बैठ के नहीं किया, उलमा की जमात के साथ किया। वो बोल रहे थे मगर सबकी जबान उनकी जबान थी, उनका तन्हा इज्तिहाद नहीं था, उम्मत के फुकहाओं के साथ थी, कूफा की नूरानी जमात उनके साथ थी, सहाबा का इल्म उनके साथ था। इसी वजह से बनु अब्बास के दूसरे खलीफा ने इमाम आजम से पूछा, इमाम आप इल्म कहाँ से लेते हैं? तो फरमाते हैं अन असहाबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अन असहाबी अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अन असहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं इल्म कहाँ से लेता हूँ पूछते हो, आओ मैं फारूक आजम के शागिर्दों के जरिए फारूक आजम से मुस्तफा का इल्म लेता हूँ। मैं अली मुर्तजा के शागिर्दों के जरिए से अली मुर्तजा के वास्ते से मुस्तफा का इल्म लेता हूँ। मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद के शागिर्दों के जरिए अब्दुल्लाह बिन मसऊद के जरिए आका का इल्म लेता हूँ। मैं जमाते सहाबा का इल्म लेता हूँ, ताबईन का इल्म लेता हूँ, मुस्तफा का इल्म लेता हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वाक़ा अलैहिस्सलाम की हदीस का नहीं। तुम कह रहे हैं कितनी हदीस इमाम के पास है, वो फरमाते हैं इंदी सनादीक़ मिनल अहादीस, मेरे पास अहादीस के कई संदूक हैं। मा अखरजतु मिनहा इल्ला अल-यसीर अल्लज़ी युंतफ़अु बिही, मैंने उन संदूकों में से पूरे हदीसों को नहीं निकाला, मुख्तसर ज़ख़ीरा निकाला, उससे मसाइल हल हो रहे हैं। अगर और मसाइल है भी निकालूंगा। हदीस के जो संदूक अपने पास रखे हैं सारे संदूक नहीं खोले हैं। मैंने कुछ रिवायतें